ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک بھر میں تمام امن دشمنوں کے خلاف اب آپریشن کیا جائے گا۔ اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ کن نئے اضلاع کے اندر آپریشن کی منظوری صوبائی حکومت کی طرف سے دے دی گئی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور یہ کیا اسی طرز کا آپریشن ہونے جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے ماضی میں ضرب عضب دیکھا، رد الفساد دیکھا، اور اگر ان کے مثبت نتائج تھے تو وہ کنٹینیو کیوں نہیں رہ سکے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور گوادر پورٹ میں جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، جس کا فائدہ متحدہ عرب امارات اٹھا رہا تھا، سنگاپور اٹھا رہا تھا، اب اس کمی کو پاکستان نے پورا کر لیا ہے اور گوادر پورٹ کو مکمل ایکٹیو کر دیا ہے۔ اب یہ ایک اچھی خبر آ رہی ہے، یہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی خبر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں DW اردو یعنی کہ جو جرمنی کا میڈیا ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان میں حالیہ مہینوں یا گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد بھارتی ہیکرز کی طرف سے پاکستان کی مختلف جو سیکرٹس ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ اسی اثناء کے اندر اب یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت پر بھی ایک سائبر اٹیک ہوا ہے۔ اس سے متعلق ڈیٹیلز کیا آ رہی ہیں، بھارت کی کون کون سی اہم جو راز ہیں، سیکرٹس ہیں، وہ پبلک کیے گئے ہیں، کون سے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں، ان سے متعلق بھی آپ کے سامنے تفصیلات آج کے اس ولاگ میں رکھیں گے۔ تو 2 سے 3 ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر آج کے اس ولاگ پر بات کر لیتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 12 جولائی 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی نے صوبے کے 8 اضلاع جن میں خیبر، ٹانک، کرم، باجوڑ، کوہاٹ، لکی مروت، بنو اور وزیرستان میں فوجی آپریشنز کی منظوری دے دی ہے، اور یہ فیصلہ صوبے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات اور سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب ان 8 اضلاع میں کیوں آپریشن کی منظوری دی گئی ہے؟ ویسے یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی ہمیشہ اس قسم کی کارروائیوں کی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوئی نظر آئی ہے، اور ان کی حمایت وہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے منظوری دی گئی ہے اور اب آرمی ان اضلاع کے اندر، ان 8 اضلاع کے اندر جو ہے وہ آپریشن کرے گی۔ اب ان 8 اضلاع کے اندر گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے اندر کون سے چھوٹے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کن بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان 8 اضلاع میں جو آپریشن ہے وہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنو کی۔ یہ پچھلے 2 ماہ کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بنو میں 8 سے 12 حملے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر روڈ سائڈ بم ہیں، پولیس پوسٹوں کے پر حملے کیے گئے ہیں اور خودکش دھماکے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر 21 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ میں 2 مہینوں کی بات کر رہا ہوں یا پھر مئی کی خصوصی طور کے پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لکی مروت کا اگر ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھوں تو اس میں بتایا گیا کہ 6 سے 9 حملے کیے گئے، مارکیٹ کے اندر بم دھماکے کیے گئے، مختلف جگہوں کے پر IED دھماکے کیے گئے، اور 9 افراد جو ہیں وہ نشانہ بنے جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ باجوڑ کی بات کی جائے تو 5 سے 8 حملے کیے گئے اسکاؤٹس کیمپ کے اندر، اور پولیس ٹارگٹ حملے کیے گئے اور ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ متعدد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ان باجوڑ کے اندر شہید ہوئے۔ اور وزیرستان اور شمالی اور جنوبی کی اگر بات کرتے ہیں تو 7 سے 10 جو واقعات ہیں یہ ہوئے۔ وانا کے اندر بھی ہوا، اس کے اندر IED دھماکے بھی کیے گئے، اور بازاروں کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر بم دھماکوں کا جو سلسلہ تھا وہ دیکھا گیا۔ خیبر کی بات کرتے ہیں تو 4 سے 6 جھڑپیں ہوئیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے گئے۔ کرم کی بات کرتے ہیں تو 3 سے 5 ایسے جو واقعات ہیں وہ ہوئے، اور اس کے ساتھ پلس فائرنگ کے جو واقعات ہیں وہ ہوئے، اور ٹانگ کے اندر بھی 3 سے 5 گزشتہ 2 مہینوں کے اندر چھوٹے بڑے حملے کیے گئے، اور کوہاٹ کے اندر بھی 2 سے 4 واقعات جو ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ان 8 اضلاع میں 40 سے زائد رپورٹڈ حملے ہوئے، جن میں سیکورٹی فورسز نے جواب میں متعدد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا۔ تو یہ تو گزشتہ 2 ماہ کا یا خصوصی طور پر مئی کا ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان 8 اضلاع میں ہم نے آپریشن کرنا۔ اب ان 8 اضلاع کے اندر فقط اس بنیادوں کے پر بھی نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے یہاں پر ایک اثر اور رسوخ بھی ہے مسلح جتھوں کا دیکھا گیا۔ بنو کے اندر ہم نے بالخصوص دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ اگر کرم کی بات کرتے ہیں، شمالی وزیرستان یا وزیرستان کی بات کرتے ہیں تو یہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقے بھی ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ افغانستان سے در اندازی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جو انہوں نے خفیہ پہاڑی رستے بنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آتے ہیں اور یہیں سے آگے دیگر جگہوں کے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ ان 8 اضلاع کو
نشاندہی ان کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس آپریشن کی منظوری دی ہے اور اب یہاں پر افواج پاکستان جو ہے یہ آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپریشن کس طرز کا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ 2 ماہ کا ڈیٹا بھی آپ کے سامنے رکھ رہا تو میں مسلسل یہ ذکر کر رہا تھا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ تو جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں تو پھر ابھی ان 8 اضلاع میں کون سے مختلف قسم کا آپریشن ہوگا۔ اب اس کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ بھی حتمی طور کے اوپر بات ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر یا بعض حلقوں کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان نے جو بلوچستان کے اندر آپریشن شعبان شروع کیا ہے اور اب خیبر پختونخوا کے ان 8 اضلاع کے اندر آپریشن ہوا ہے، آہستہ آہستہ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اور ملک کے دیگر حصوں میں جہاں جہاں امن دشمن موجود ہیں یا ایسی اطلاعات موجود ہیں وہاں پر اب یہ عسکری کارروائیوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا اور اس کا پیٹرن ممکن ہے یہاں پر ضرب عضب یا پھر رد الفساد کی طرح ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہاں پر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ضرب عضب اور رد الفساد ہم نے دوبارہ سے کرنا ہے جیسا کہ ماضی میں ہم نے کامیاب کیا لیکن ہم اس کی کامیابی کو مستقل نہیں رکھ سکے ہیں، تو اب کی بار کتنے چانسز ہیں کہ ہم آپریشن تو کر لیں گے لیکن اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں کہ ہم بعد میں اس کامیابی کو سنبھال بھی سکیں؟ کیونکہ پہلے بھی مسئلہ تو یہی درپیش آیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تھیں، تمام سیاسی جماعتیں ریاست کو سپورٹ کر رہی تھیں، تمام سیاسی جماعتوں نے اس آپریشن کی، فوجی آپریشن کی حمایت کی تھی، وہاں پر لوگوں نے بھی ساتھ دیا تھا، لوگ بھی آپ کے ریاست کے بیانیے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر انہوں نے بھی ریاست کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور اپنے گھروں کو، اپنی املاک کو چھوڑا اور دور دراز علاقوں میں جا بسے اور پھر سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کیا گیا اور اتنی کامیابی کے ساتھ کیا گیا کہ یہ جتنے بھی امن دشمن تھے یہ افغانستان کے اندر پناہ لینے کے اوپر مجبور ہو گئے اور پھر ہم نے وہ 2 سے 3 سال یا 3 سے 4 سال ہم نے پورے پاکستان کے اندر امن بھی دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ امن نہیں تھا، بالکل امن آ گیا تھا۔ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ ہمیں غلطی کو دیکھنا ہوگا تاکہ اگر ہم دوبارہ سے ایسا کوئی ارادہ بنا رہے ہیں کہ ضرب عضب یا رد الفساد جیسا ہم نے آپریشن کرنا ہے تو پھر ہم نے جو غلطی اس وقت کی ہے وہ ہم آج یا کل دوبارہ نہ کریں۔ وہ غلطی یہ تھی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کامیاب آپریشن کیے اور امن دشمن افغانستان کے سرزمین کے اندر محفوظ پناہ گاہیں لینے کے پر مجبور ہو گئے، اس وقت چونکہ وہاں پر نیٹو موجود تھی، امریکہ وہاں پر موجود تھا تو ان کے پر سرویلنس بھی تھی تو زیادہ وہ آزادانہ طور کے پر اپنی کارروائیاں نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ نیٹو فوج کا یا امریکہ کا افغانستان کے اندر سے انخلا ہوتا ہے تو جو ہماری پالیسی بن جاتی ہے یا ہماری جو سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا تنہا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک آپ کے ساتھ جو اس وقت کے فیصلہ ساز ہیں طاقتور یا مقتدر حلقے وہ نہ ہوں، لیکن بہرحال اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں کالعدم ٹی ٹی پی، ہم ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ کر رہے ہیں اور ان کے خاندان ہیں اور ہم ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے، آباد کریں گے۔ اب ان کو لایا گیا، کچھ افراد کو لایا گیا، ان سے بات بھی کی گئی، لیکن جب ان سے بات ناکام ہوگی، یہاں پر حکومت چینج ہوگی تو وہ جو افراد آ چکے تھے جن کو لایا گیا تھا انہوں نے دوبارہ سے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا اور اپنے جو پنجے ہیں وہ یہاں پر گاڑ لی اور اپنا ایک پورا سہولت کاری کا نیٹ ورک جو ہے وہ بنا لیا اور ان کو اس طرح سے ایک دروازہ مل گیا۔ اب وہ جب دروازہ ملا تو اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں وہ ہم بلوچستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دوبارہ آپ نے اسی طرز کا ہی آپریشن کرنا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 یا 3 سال کے بعد کوئی نیا ملک پاکستان کے اندر سیاسی تجربہ ہو اور اس سیاسی تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ عناصر ان کے ساتھ پھر بیٹھنے کی باتیں کی جائیں، ان سے مذاکرات کی باتیں کی جائیں اور دوبارہ سے یہ پاکستان کے اندر آئیں، ان کو ایک گیٹ مل جائے اور دوبارہ سے یہ اپنا جو سلیپر سیلز ہیں ان کو یہ ایکٹیو کر لے۔ تو پہلی جو ہماری جو کامیابی ملی تھی ہم اس کو اس لیے نہیں سنبھال سکے کیونکہ اس وقت ہماری پالیسی تبدیل ہوگی، ہماری پالیسی آپریشن کے بعد یہ ہوگی کہ ہم نے اب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، حالانکہ مذاکرات برابری کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں، آپ تو ان کو بیک ٹو بیک آپریشن کر کے کمزور کر چکے تھے تو پھر بات کرنے کا مقصد بنتا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال یہ وہ چیز رکھنا بھی آپ کے سامنے ضروری ہے کہ کیوں آپریشن ضرب عضب یا ماضی کے جو آپریشن جو بڑے ہوئے جس میں پاکستان نے 3 سے 4 امن کے دیکھے، ہم اس کو اس سلسلے کو کنٹینیو کیوں نہیں کر سکے۔ اب آگے بڑھیے، دوسری خبر کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اور وہ ہے گوادر بندرگاہ سے متعلق۔ اس چیز کی بڑی کمی دوستوں محسوس کی جا رہی تھی بنکرنگ کے حوالے سے، فیول بنکرنگ کے حوالے سے۔ یہ کیا ہے میں اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں، بہت سے دوست آپ میں سے آگاہ ہوں گے لیکن جو آگاہ نہیں ہوں گے ان کے لیے ایک معلومات ہو جائے گی۔ معاملہ یہ ہوا ہے
कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल यानी कि NLC और आलमी कंपनी वाइटल ने गवादर बंदरगाह पर पाकिस्तान की तारीख का पहला कमर्शियल बंकरिंग ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। एक LNG कैरियर जहाज को 2500 मीट्रिक टन कम सल्फर वाला माहौल दोष ईंधन फराहम किया गया है और यह ऑपरेशन 11 जुलाई 2026 को अंजाम दिया गया। बंकरिंग से मुराद बड़े बहरी जहाज़ों को समंदर में चलने के लिए ईंधन भरना है। इससे पहले कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर वाइटल और दीगर कंपनीज की तरफ से बंकरिंग सर्विसेज चल रही थी। कराची पोर्ट पर तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस हो चुके हैं, जैसे कि 4900 टन तक का रिकॉर्ड भी मौजूद है। ताहम गवादर पर यह पहला कमर्शियल बंकरिंग ऑपरेशन था जो इसे मुकम्मल मैरीटाइम हब बनाने की तरफ अहम कदम है। इससे पहले गवादर आने वाले जहाज़ों को ईंधन भरने के लिए या तो कराची पोर्ट जाना पड़ता था या कासिम पोर्ट जाना पड़ता था या फिर करीबी ममालिक जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमीरात की फजीरा उसकी बात करें या फिर सिंगापुर इनकी बात करें तो यहाँ पर जो जहाज़ हैं इनको जाना पड़ता था जिनकी मंजिल गवादर हुआ करती थी। बंकरिंग से मुराद आप समझ गए हैं कि दौराने समंदर के अंदर ही उनको फ्यूल भरने के लिए सलाहियत होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के पास 12 गवादर पोर्ट के ऊपर नहीं थी, लेकिन अब इसको एक कंपनी के साथ मिलकर जो है अब इसको भी गवादर पोर्ट पर एक्टिव कर दिया गया है। अब किसी बहरी जहाज को मुत्तहिदा अरब अमीरात नहीं जाना पड़ेगा फ्यूल या ईंधन भरने के लिए, या सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा, या कराची पोर्ट या कासिम पोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गवादर के अंदर ही ये इंतजाम कर लिया। अब इससे क्या फवायद हो सकते हैं? आलमी जहाज़ों की आमद से ज़र मुबादला बढ़ेगा और बंदरगाह की आमदनी में इजाफा होगा। मकामी लोगों को लॉजिस्टिक्स, फ्यूल सप्लाई और मुतलका शोबों में नई नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा जहाज़ों के लिए सहूलियात बढ़ने से गवादर इलाकाई तिजारत का मरकज़ बनेगा, वक्त और लागत बचेगी, समुद्री मईशत मजबूत होगी, CPEC मनसूबे को तक़वियत मिलेगी और पाकिस्तान की आलमी सतह पर समुद्री पोजीशन बेहतर होगी। ये कामयाबी पाकिस्तान की मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक अहम पेशरफ्त है जो मईशत को नई बुलंदियों की तरफ ले जा रही है। तो ये गवादर पोर्ट से बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है, ये भी हमने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए तीसरी खबर के ऊपर जो कि भारत से मुतालिक है। मुमकिन तौर पर भारत के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, इससे मुतालिक क्या तफसीलात है, कौन ये दावा कर रहा है कि किसने ये किया है, इससे मुतालिक बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तानी साइबर जासूसी ग्रुप जुल्फ़िकार APT ग्रुप ने डार्क वेब पर भारतीय फौज और दिफाई इदारों का बहुत बड़ा हसास डेटा जारी किया है। यह लीक भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खला और खतरा करार दिया जा रहा है। इसमें क्या हुआ है, DRDO के खुफिया प्रोजेक्ट्स की फाइलें, 5000 से ज्यादा भारतीय फौजी एहलकारों के जामे जाती रिकॉर्ड, DRDO की कंट्रोल एक्सेस की अंदरूनी दस्तावेजात, भारत की वजारत दिफा के लॉग्स और अंदरूनी रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर बताए जा रहे हैं। और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BHEL दोनों कंपनीज का मुकम्मल सिस्टम डाटा की बात की जा रही है कि बाज़ जगहों के ऊपर ये डार्क वेब के ऊपर ये पब्लिक किए गए हैं और ये डाटा भारतीय दिफाई प्रोग्राम्स, हथियारों की तरक्की, फौजी एहलकारों की ज़ाती मालूमात और तस्वीराती ताउन से मुतल्लिक़ हसास मालूमात के ऊपर मुश्तमिल है। अब भारत के दिफाई इदारों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पहले भी कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। पाकिस्तानी साइबर ग्रुप्स की बात करें, तवील अरसे से भारतीय फौजी और सरकारी इदारों को निशाना बनाते रहे हैं। ये ग्रुप्स आमतौर पर फिनिशिंग ईमेल्स और इसके अलावा दीगर जो अहम जो सीक्रेट्स होते हैं उनके ऊपर हमले करते हैं। इस लीग से भारतीय फौज की अंदरूनी कार्रवाइयों, प्रोजेक्ट्स और एहलकारों की ज़ाती मालूमात आम हो सकती हैं जो कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी हो सकता है। अब इसके अलावा जो चीज़ है ज़ाहिर है ये DRDO की बात करते हैं, भारत के जितने भी दिफाई अमूर के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चीज़ें अहम जो सीक्रेट्स हैं इन्हीं के पास होती है। तो इनसे मुतालिक बताया जा रहा है कि इनका जो डाटा है ये पब्लिक किया गया है। अब ये दावे किए जा रहे हैं, अब इसके अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर मज़ीद तफसीलात जब मंजर आम के ऊपर आएंगी तो हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये खबर भी सामने आ रही है कि भारत के ऊपर ये साइबर अटैक हुआ है। तो 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।